جو خواتین جو بیوی ہیں ان سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ میاں بیوی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی شادی فریش رکھیں، اپنی شادی تر و تازہ رکھیں۔ یہ ہوتا ہے شادی کے 1 2 3 5 سال بعد وہ میاں صاحب دفتر سے آتے ہیں، بس وہ آ کے پاؤں کے پاؤں رکھ کے بیٹھ جائیں گے، ٹی وی دیکھیں گے، اور بیوی وہ لے آئے گی چائے، وہ چائے دیکھیں گے بھی نہیں، بس چائے پینا شروع کر دیں گے۔ نہیں، یہ نہیں کرنا۔ آپ دفتر سے آئیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، اگر بیگم صاحبہ بالفرض چائے لاتی ہیں، ان کی طرف دیکھنا ہے آپ نے، ان کو کہنا ہے تھینک یو، بڑی اچھی چائے ہے، مہربانی آپ کی، آئی لو یو، یہ سارے گفتگو آپ نے کرنی ہے۔ وی ہیو ٹو ورک آن این میرجز، یہ آٹومیٹک چیز نہیں ہے، ورنہ اسٹیل ہو جاتی ہے، بالکل باسی ہو جائے گی شادی، اور پھر آپ کا ہے نا، آپ کا ایک دوسرے سے بات کرنے کا دل نہیں چاہے گا۔ نہیں، ہم نے اس کو تر و تازہ ہی رکھنا ہے۔ اور یاد رکھیں، میں بیوی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے میاں کی جو کوئی کمیاں، شارٹ کمنگز ہیں، یا ان کی کوئی غلطیاں ہیں، وہ خدا کے لیے پبلک میں کبھی بھی اس کا اظہار نہ کیجیے، اپنی سہیلیوں کے سامنے اظہار مت کیجیے۔ یہ اٹ از انتہائی ڈیٹریمنٹ، یہ انتہائی خوفناک چیز ہے آپ کے شادی کے رشتے کے لیے، کہ وہ وہاں سے بات میاں تک آ جائے گی، میاں آپ سے پوچھے گا تو پھر ایک تلخ کلامی شروع ہو سکتی ہے۔ دس از ناٹ گڈ۔ بچوں کے سامنے آپ نے ہر صورت اپنے میاں کی تعریف کرنی ہے، یہ وہ اس کا باپ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بچے کے لیے اس کا باپ سپر مین ہے، آئرن مین ہے۔ یہ بیٹ مین جو موویز نہیں دیکھتے، وہ اس کو سپر مین کی طور پہ دیکھتے ہیں، بیٹ مین، آئرن مین کے طور پہ۔ تو اس کو، اس کی عزت بہت ضروری ہے کہ آپ قائم رکھیں اپنے بچوں کے سامنے۔ اگر اس میں خامیاں ہیں، چلیں کچھ اچھائیاں بھی ہیں، وہ اچھائیاں بچوں کے سامنے کم سے کم ضرور کریں۔ ایک بڑا کروشل نقطہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے بچوں کے سامنے لڑائی نہیں کرنی۔ دیکھیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ایک دم جذبات بھڑک سکتے ہیں، بچے بیٹھے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مثلا آپ نے شروع باتیں کر دیں۔ بچے کے لیے اس کائنات میں جو سب سے خوفناک تجربہ ہے، سب سے خوفناک تجربہ، یہ وہ جن بھی سامنے آ جائے گا اتنا نہیں ڈرے گا جتنا وہ اپنے ماں باپ کو لڑتے ہوئے جب دیکھتے ہیں۔ بچے ایسے سہم جاتے ہیں، وہ ایک سکار ہے، ایک ایسا نشان ہے سائیکلوجیکل، وہ پوری زندگی رہتا ہے۔ میں اس کے بارے میں صرف آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے لڑنا ہے، ہو سکتی نا لڑائی، کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، وہ آپ کمرے میں تشریف لے جائیں، یہ آپ نے بنانا ہے، یہ آپ کا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ یار ہم بچوں کے سامنے نہیں لڑیں گے۔ کمرے میں جائیے اور آپ خوب گفتگو کیجئے، آواز باہر نہیں جانی چاہیے، اور پلو فائٹنگ کریں، یعنی پلو فائٹنگ ہے نا، چلیں کر لیں۔ مرد کو میں کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے کبھی اس پر ہاتھ مت اٹھائیے، کبھی بھی نہیں۔ یہ خبیث مرد اٹھاتے ہیں، گندے جو مرد ہیں نا، خبیث مرد، یہ ان کا کام ہے، کیونکہ وہ طاقتور ہے، وہ کمزور پر ہاتھ اٹھانا ویسی ایک خبیث شخص کی نشانی ہے۔ یعنی ایک طاقتور مرد اگر کمزور مرد پر بھی ہاتھ اٹھائے گا تو ہم کہیں گے یار واٹ آر یو ڈوئنگ، یہ ہم نے نہیں ہونے دینا انشاءاللہ۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ویری امپورٹنٹ، چھوٹی بات بہت امپورٹنٹ بات، شادی کو تازہ رکھنا سیکھیں۔ یہ دیکھیں کچھ جملے ہیں، آئی لو یو، یو آر لکنگ ویری نائس، بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ میاں عورت بھی کہہ سکتی بیوی مرد کو کہ آپ اچھے لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ ویل ڈریسڈ ہیں، اور اچھی گفتگو کی ہے آپ نے، یہ کہنا سیکھیں۔ مرد جب گھر سے دفتر سے آتا ہے، چلیں ایک گلاب کا پھول کبھی لا دیں، کوئی ایسی چیز۔ اور ہماری بیویاں الحمدللہ، دنیا کی تمام بیویاں، صرف پاکستانی بیویاں نہیں، تمام خواتین، تمام، اگر ان کا مرد ان کو صرف گلاب کا پھول بھی دے گا نا، آپ کبھی دیکھیں ان کی جو اسی سے خوش ہو جاتی ہے، اللہ ان کا بھلا کرے۔ لہٰذا یہ اس کو تازہ دم رکھیے شادی کو۔ آپ 60 سال کی بھی ہو جائیں، 50 سال شادی کو ہو گئے، آپ دیکھیں، کبھی آپ نوٹ کیجئے کہ جو آپ کے خاندان میں یا معاشرے میں وہ کپلز جو کی 40 سال شادیاں ہو گئی ہیں اور وہ خوش ہیں، آپ کبھی پوچھیں آپ کیوں خوش ہیں؟ وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے خوش نہیں ہوتے کہ میاں اس کو روز کو 10 لاکھ روپے دے رہا ہے، وہ شاید امیر بھی نہ ہوں۔ اٹ از ریئلی دی ایٹیچیوڈ، دا لو، میوچول لو اور کنسیڈریشن، جس کی وجہ سے شادیاں چلتی ہیں۔ آخری بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے محترم، آپ نے یاد رکھنا، یہ میں نے اس سے پچھلے کلپ میں بات کی ہے، سورہ روم 30 سورہ کی آیت نمبر 21 بہت خوبصورت ہے، جس میں اللہ نے کہا ہے یہ جو مرد اور عورت میاں بیوی ہیں،
یہ اس لیے کہ آپ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. نمبر 1 سکون اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے میاں سے حاصل کرنا سیکھے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. نمبر 2 محبت. یہ اللہ نے کہا ہے میں محبت ڈالتا ہوں. تیسری چیز ہمدردی. دیکھیں کتنی خوبصورت پیکیج ہے. اللہ کہتا ہے یہ میں ودیت کرتا ہوں. یہ لفظ سب سے امپورٹنٹ ہے. پوری میری گفتگو کا ایک لفظ ہے. نکاح کے انسٹیٹیوشن میں اللہ ودیت کرتا ہے. یہ اللہ اس کپل کے اندر ڈال دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جب نکاح ہوتا ہے, جب مرد عورت اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور نکاح کے وہ لڑکی شرماری ہوتی ہے, نکاح کے فوراً بعد دے اسٹارٹ لکنگ ایٹ ایچ ادر, دے اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر, کیونکہ یہ اللہ اس کے اندر ودیت کرتا ہے. تو آئیے اس انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ بنائیں اور خود بھی سمجھیں حق ایک ایک چیز کو. نکاح کیا ہے, حق مہر کیا ہے, مرد کے کیا رائٹس ہیں, عورت کے کیا رائٹس ہیں, اور اللہ پاک نے کچھ تقاضے کیے قرآن کے ذریعے. اس قرآن کے تقاضوں کو سمجھنا سیکھیں شادی سے پہلے اور اگر ہم شادی شدہ ہیں اس کے بعد بھی. السلام علیکم. بہت شکریہ جناب.